جی حاضرین محترم، تو کیا کوئی اپنی شیر خوارگی کی عمر میں اپنی ماں کی گود میں کلام کر سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یتقلم فی المہدی الا ثلاثہ، فرمایا 3 بچے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا۔ ان میں سب سے پہلا نام سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو اپنی شیرہارگی میں بیان کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اور پرانی اقوام میں ایک شخص راہب تھا جس کا نام جریج تھا۔ یہ نوجوان بڑا عابد و زاہد، عبادت گزار اور اللہ کی بندگی کرنے والا تھا۔ ایک دن یہ عبادت میں مشغول تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو اس کی ماں نے آواز دی، کسی کام کی غرض سے آواز دی، بلایا، لیکن وہ نوجوان عبادت میں مگن رہا، مصروف رہا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو اللہ کے حضور حاضر ہوں، تو کیا میں اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر اب والدہ کے کام کے لیے جاؤں؟ تو وہ نوجوان عبادت میں لگا رہا، مگن رہا، اس نے عبادت کو ترک نہیں کیا۔ اس کی ماں نے دوبارہ آواز دی لیکن وہ عبادت میں مگن رہا۔ تیسری بار آواز دی، وہ عبادت میں مگن رہا، تو ماں نے غصے میں آ کر، تنگ آ کر اس کو بد دعا دی کہ رب تمہیں زندگی میں کسی زانیہ کا سامنا کرنے پر مجبور کرے اور تمہارا پالا کسی زانیہ سے پڑے۔ یہ بد دعا تھی ایک ماں کی، جو اس عابد و زاہد بیٹے کے لیے ایک ماں کی زبان سے نکل گئی اور رب نے اسے قبول کر لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تقوی و طہارت کا پیکر، وہ جس کی نیک نامی کے چرچے ہر سو تھے، وہ جریج نامی راہب، وہ اپنی اس کوٹھڑی میں، اپنی اس جھونپڑی میں عبادت میں مصروف تھا کہ عمر کے پچھلے حصے میں ایک فاحشہ عورت اس کے پاس برائی کی نیت سے آتی ہے۔ جب اس کے پاس آئی تو اس نے برائی سے انکار کر دیا۔ وہ جریج اس کی برائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، تو وہ عورت اس جھونپڑی سے باہر نکلتی ہے۔ اس جھونپڑی کے پاس ایک چرواہا رہا کرتا تھا، رات گزارا کرتا تھا۔ اس فاحشہ بدکار عورت نے اس چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس عورت نے اس نیک نوجوان جریج کے اوپر الزام لگایا کہ یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کا نطفہ ہے۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے اس کی جھونپڑی کو جلا کر خاکستر کر دیا اور اس کو زد و کوب کیا، ذلیل و رسوا کیا۔ تو اس وقت اس کو یاد آیا کہ یہ میری ماں کی وہ بد دعا تھی جو میں نے خود کو عبادت میں مشغول رکھا اور اپنی ماں کی آواز پر لبیک نہ کہا۔ اس بد دعا کے نتیجے میں آج مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب وہ اس بدکار اور فاحشہ عورت کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے نے پھر حضرت جریج کے حق میں گواہی دی کہ میں ان کا بیٹا نہیں، یہ پاک دامن ہے، یہ پاک سرشت ہیں، گناہ کا تعلق ان سے نہیں ہے، زنا کا تعلق ان سے نہیں ہے، میں ان کا نطفہ اور ان کی اولاد نہیں ہوں۔ تو پھر دوبارہ لوگوں نے ان سے معذرت کی، لیکن جو ذلت و رسوائی مقدر میں نافرمانی کی وجہ سے اور ماں کی بد دعا کی وجہ سے مقدر ٹھہری، وہ واقع ہو کر رہی، اور اس موقع پر ان کی برات کے لیے ان کی گواہی میں بچے نے کلام کیا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں تیسرا جس بچے کا ذکر آتا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی
اس کے پاس بچہ تھا، اس عورت کے پاس سے ایک نوجوان گزرا، بڑا خوبصورت نوجوان، قد کاٹھ میں ہر لحاظ سے بڑا خوبصورت نوجوان۔ جب وہ پاس سے گزرا، اس عورت نے دعا کی کہ مولا میرے بچے کو اس جیسا بنانا۔ تو بچہ بول کر کہتا ہے کہ مولا مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور پھر تھوڑی دیر گزری تو ایک عورت تھی جو بدنام تھی، جس کے بارے میں لوگوں کے ہاں مشہور تھا کہ یہ عورت بری عورت ہے، یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ تو وہ اس بچے کی ماں نے جب اس عورت کو دیکھا، اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو وہ بچہ بول کر کہتا ہے کہ مولا مجھے اس جیسا بنانا۔ اب اس کی ماں بچے سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے کہ بیٹا وہ اتنا خوبصورت نوجوان جس کے چہرے سے شرافت جھلک رہی تھی، میں نے کہا مولا میرے بچے کو اس جیسا بنانا، لیکن تو نے کہا مولا نہ بنانا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ بول کر کہتا ہے کہ وہ نوجوان جس کے لیے آپ دعا کر رہی تھی وہ ظالم ہے، اور میں بڑا ہو کر ظالم نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر کہا کہ جس عورت کو آپ گناہگار، بدکار اور بری عورت سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ بری نہیں ہے، اس پر سارے الزام جھوٹے ہیں، وہ اللہ کی بڑی نیک اور پارسا عورت ہے، میں ویسا بننے کی خواہش رکھتا ہوں۔ 3 بچے یہ ہیں جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے، اور چوتھا بچہ ایک اور ہے جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور طہارت کی ذیل میں سورہ یوسف میں آتا ہے۔ تو یہ 4 بچے ہیں جنہوں نے تاریخ میں بول کر اللہ رب العزت کے بندوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ثبوت دیا۔